قیامت قریب آ گئی، علامات پہچان لیجئے۔ ناظرین، اس عقیدے سے کسی مسلمان کو انکار نہیں ہے کہ قیامت نے برپا ہونا ہے، لیکن قیامت کب آئے گی اس کے بارے میں حتمی طور پر کوئی بھی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ آج کل ہر دوسرا شخص یہ کہتا نظر آ رہا ہے کہ قیامت آنے والی ہے۔ سوشل میڈیا پر اس حوالے سے بے تحاشا باتیں کی جا رہی ہیں۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ قیامت کے حوالے سے ہمیں بہت سی نشانیاں بتائی گئی ہیں جن کے پورا ہونے پر ہم یہ قیاس کر سکتے ہیں کہ واقعی میں قیامت آنے والی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ کیا آج کے اس ترقی یافتہ دور میں واقعی وہ زمانہ آ گیا جب یاجوج ماجوج ظاہر ہو جائیں گے، جبکہ آج انسان پوری دنیا میں کہیں بھی نہیں چھپ سکتا اور فیس GPS سسٹم کے ذریعے اسے کہیں بھی تلاش کیا جا سکتا ہے۔ ویڈیو یقیناً آپ سب کے لیے بے حد معلوماتی اور دلچسپ ہوگی، لیکن ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے اپنے سب دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے اردو نیوز چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے پہلے یہ کام کریں، کیونکہ یہی وہ چینل ہے جہاں سے آپ کو دنیا بھر کی تازہ ترین خبریں، حالات اور واقعات سننے کو اور دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ناظرین، قرآن مجید کی سورہ مزمل آیت نمبر 17 میں اللہ کا ارشاد ہے، اگر تم کفر کرتے رہو تو اس دن کے عذاب سے کیسے بچو گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ اور کچھ سال پہلے کی بات ہے کہ انڈیا کے گاؤں میں ایک ایسے بچے کی پیدائش ہوئی جو ابھی 3 ماہ کا ہی تھا کہ اس کے چہرے پر جھریاں پیدا ہونا شروع ہوئیں اور اس کی جلد ڈھلکنے لگی۔ ہر آنے والے دن کے ساتھ ساتھ یہ بچہ تیزی سے بڑھاپے کی جانب بڑھنے لگا۔ اس کے اعضاء اور جوڑ کمزور ہونے لگے اور ان میں درد بھی ہونے لگا۔ 4 سال کی عمر کو پہنچنے تک وہ بالکل کسی 120 سالہ بوڑھے کی طرح نظر آنے لگا، اور یوں وہ بات جو قرآن کریم میں 1400 سال پہلے بتائی گئی تھی وہ پوری ہو چکی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے مطابق قیامت سے پہلے سرزمین عرب دوبارہ سرسبز ہو جائے گی۔ اگر دیکھا جائے تو یہ حدیث مبارکہ بھی پوری ہو رہی ہے۔ سعودی عرب اور امارات جیسے ملکوں میں بارشیں شروع ہو گئی اور جدہ میں سیلاب بھی آ چکے ہیں۔ سرزمین عرب قدرتی موسموں کے باعث سرسبز ہوتی جا رہی ہے۔ سعودی عرب آج گندم میں خود کفیل ہو چکا اور وہاں کے خشک پہاڑ سرسبز ہو رہے ہیں۔ پہاڑوں پر ہونے والی ان بارشوں کے باعث آنے والے سیلاب کی تباہکاریوں سے بچنے کے لیے آئندہ ڈیمز بھی بنائے جائیں گے جن میں سے نہریں نکالی جائیں گی، فصلیں لہلہائیں گی اور ہر طرف ہریالی ہوگی۔ یوں یہ پیشن گوئی بھی اپنے تکمیلی مراحل میں پہنچ چکی ہے۔ حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ جب جبرائیل علیہ السلام نے رسول پاک سے عرض کی کہ ایسی نشانیاں بتائیے جن سے معلوم ہو سکے کہ اب قیامت قریب ہے، تو آپ نے جواب دیا کہ لونڈی اپنی مالکہ کو جنے گی۔ اہل علم کے نزدیک اس سے مراد اولاد کی نافرمانی ہے، یعنی قیامت کے نزدیک اولاد اپنے والدین کی اس قدر نافرمان ہوگی کہ لڑکیاں جن کی فطرت ہی والدین کی اطاعت، خصوصاً والدہ سے محبت اور پیار ہے، وہ بھی ماں باپ کی بات کو ایسے سمجھیں گی جس طرح ایک آقا اپنے غلام یا لونڈی کی بات کو لائق کے توجہ نہیں سمجھتا۔ گویا گھر میں ماں باپ صرف اولاد کی خدمت گار بن کر رہ جائیں گے۔ اور قیامت کی دوسری نشانی بیان کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ اونٹوں اور بکریوں کے چرواہے جو برہنہ بدن اور ننگے پاؤں ہوں گے، وہ ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہوئے لمبی لمبی عمارتیں بنائیں گے اور ان کے اوپر فخر کریں گے۔ آج سعودی عرب کے شہر ریاض میں عمارتوں کی بلندی کا یہ مقابلہ عروج پر پہنچ چکا ہے۔ دبئی کا برج خلیفہ سب سے اونچا ٹاور بنا تو شہزادہ ولید بن ہلال نے جدہ میں اس سے بھی اونچی عمارت بنانے کا اعلان کر دیا۔ گویا قیامت آنے کی چھوٹی چھوٹی نشانیاں پوری ہو چکی، اب صرف بڑی نشانیوں کا پورا ہونا باقی ہے۔ آج کل سوشل میڈیا پر یہ خبر بہت گرم ہے کہ اس سال حج نہیں ہوگا، اور یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی بتائی جا رہی ہے، کیونکہ رسول پاک کی ایک حدیث ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک خانہ کعبہ کا حج موقوف نہیں ہوگا۔
اس سال حج ہوگا یا نہیں، اس خبر میں کتنی حقیقت ہے اس کے بارے میں ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ سعودی حکومت نے ابھی اس حوالے سے کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا۔ لیکن اگر اس سال حج نہ ہوا تو کیا ہوگا؟ کیا واقعی میں قیامت آ جائے گی؟ ہم سب جانتے ہیں کہ آج ایک خطرناک وائرس کی وجہ سے مسجد نبوی کو تالے لگا دیے گئے اور خانہ کعبہ کا طواف روک دیا گیا، لیکن ایسا کسی کے دباؤ یا زور زبردستی کی وجہ سے نہیں ہوا۔ انسانوں کو اس خطرناک وائرس سے بچانے کے لیے یہ قدم اٹھایا گیا، لیکن جب قیامت قائم ہونے کے قریب ہوگی تو زبردستی حج کو روک دیا جائے گا اور کسی کو بھی حج کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ یہودی قوتیں بیت المقدس کو شہید کریں گی، یہ واقعات آگے پیچھے رونما ہوں گے۔ آج ہم دیکھتے ہیں بیت المقدس پر یہودیوں کا قبضہ ہے۔ یہودی تابوت سکینہ کی تلاش میں ہیں اور اسی تلاش میں ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ وہ مسجد اقصیٰ کو شہید کریں گے اور مسلمان اس قدر کمزور ہو چکے ہوں گے کہ وہ اس پر کوئی صدائے احتجاج نہ بلند کر سکیں گے۔ ناظرین، قرب قیامت کے زمانے کی تمام چھوٹی چھوٹی نشانیاں پوری ہو چکی ہیں اور ہم انہیں ہر روز اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں اور خود بھی ان کا حصہ بنے ہوئے ہیں۔ بڑی نشانیاں پورا ہونے میں کتنا وقت لگے گا، اس کے بارے میں کوئی بھی حتمی طور پر کچھ بھی نہیں کہہ سکتا۔ آج ہم اگر کرونا وائرس کو قیامت کی بڑی نشانی سمجھ رہے ہیں تو یقیناً ہمارے اعمال اس قدر برے ہو چکے کہ اب اللہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے اس محبوب کی امت کو توبہ کی طرف متوجہ کر دے۔ شاید اسی لیے آج خانہ خدا میں داخلے پر پابندی ہے، کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ ہم اس وقت تک در توبہ نہیں کھٹکھٹاتے جب تک ہم پر کوئی بڑی مصیبت یا ناگہانی آفت نہ آ جائے۔ اگر کرونا وائرس اللہ کی جانب مائل ہونے کا ایک ذریعہ ہے تو خدا را اللہ کی جانب مائل ہوئیے، جو اس وائرس سے بچنے کے لیے اپنے ہر بندے کو تنہا ملاقات کا شرف دے رہا ہے۔ آج کسی بھی مسلمان کو اللہ کے حضور پیش ہونے کے لیے کسی سہارے کی ضرورت نہیں۔ آج ہم سب مل کر اپنی تنہائیوں میں اللہ کو پکاریں تو وہ خدا جو ہماری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، کیا وہ ہماری آواز پر لبیک نہ کرے گا؟ اور اگر کرونا وائرس قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے تو یہ بات بھی قابل غور ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ اب امت مسلمہ اپنے لیے مغفرت طلب کر لے۔